تینوں حضرات، یہ ایک 15 اگست کا ہندوستان کے اندر ایک قومی تہوار ہے اور ملکی تہوار ہے، جو کہ پورے ہندوستان کے اندر اور پورے ملک کے اندر ہر ایک مذہب سے متعلق شخص اس کو اپنے جذبات کے ساتھ اور محبت کے ساتھ میں اس کا اظہار کرتا ہے۔ کچھ سوالات اس کے اندر مسلمان کی طرف سے بھی اور غیر اسلام کی طرف سے بھی اور دوسرے لوگوں کی طرف سے یہ آئے ہیں کہ اسلام کے اندر اس کا تصور کیا ہے، یعنی اسلام اس کو کس نظریے سے دیکھتا ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس موضوع کے اوپر بات کی ہے، تو بات شروع کی ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس کی بنیادی حیثیت سے اس کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد میں وہ اس کو مرد سے اور عورتیں سے، یعنی ایک ہی مرد عورت سے انسان کو پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، اور اس کے بعد میں پھر انسانوں کے اندر کچھ شناختیں پیدا کی ہیں۔ وہ شناخت قبائل کی بنیاد پر بھی ہے، وہ شناخت جو ہے وہ ملک کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے، قوم کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے، وہ خاندانی ادارے کی بنیاد پر بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ بہت ساری شناخت انسان کے اندر ہیں جو پیدا ہوتی ہیں۔ کسی ملک کا باشندہ ہے تو اس ملک کا رہنے والا ہے، وہ اس ملک کی اس کی شناخت ہے۔ کسی قوم کا رہنے والا ہے تو اس قوم کی اس کی شناخت ہے۔ کسی قبیلے برادری کے اندر رہنے والا ہے تو وہ اس کی شناخت ہے۔ یہ ساری کی ساری انسان کی فطرت کے اندر وضعیت ہے۔ انسان کا ذہن اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی فطری تقاضوں کے لیے بڑا حساس ہوتا ہے اور اس کے لیے بڑا فکر مند ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیں گے کہ اگر کسی دوسرے ملک کے اندر اگر اس کا ملک کا کوئی آدمی اسے مل جاتا ہے تو فوراً اس کے اندر طبیعت میں، فطرت میں جو وہ جو ایک شناخت ہے اور وہ جو اس کی جو طبیعت میں جو فطری طور پر جو میلان ہے وہ مچلتا ہے اور وہ اس سے ملنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ساری شناختیں ہیں۔ اس شناخت کے اوپر قرآن نے یا اسلام نے کوئی اس کے اوپر قرآن نے کوئی رد نہیں کیا ہے۔ یہ ساری شناختیں ہیں انسان کی۔ میں ہندوستانی ہوں یا میں جس برادر سے بھی رہنے والا ہوں، شیخ ہوں، مغل ہوں، پٹھان ہوں، یا جس برادر سے بھی ہوں میں، یا اس کے علاوہ جس خاندان کے اندر رہنے والا ہوں، قبیلے کے اندر رہنے والا ہوں، آپ اگر دیکھیں گے رسول اکرم علیہ السلام کے دور کے اندر بہت سارے قبائل رہتے تھے، اور حضرت نبی اکرم علیہ السلام جب کسی غزوات کے اندر یا کسی سفر کے اندر آپ کا سفر ہوتا تھا تو آپ ہر ایک قبیلے کا ایک الگ ذمہ دار ان کو طے کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس کو بھی دوسری جگہ پر بیان کیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب دریا کو راستے بنائے گئے تو اس کے 12 راستے بنائے گئے، کیونکہ 12 قبیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو اس شناخت کو اسلام نے ناپسند نہیں کیا ہے۔ آپ قومی بنیاد پر آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بڑا نظام ہو گیا، کوئی بڑا کام ہو گیا ملک کی سطح کے اوپر یا کسی مذہب کی سطح کے اوپر، تو انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو دن کو یاد رکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے ایک تمثیل کا ایک طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جیسے کہ یہ ہندوستان کے اندر 15 اگست کا ایک معاملہ ہے، یہ ایک تمثیل ہے جو قربانیاں دی گئی ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے، جو اکابرین نے، جو سارے لوگوں نے جو قربانی دی ہے، ہندوستان کے اندر رہنے والے ہر ایک فرقے کے اور ہر ایک طبقے کے شخص نے قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ ایک کیا ہے، یہ اس ملک کے باشندوں کی ایک اجتماعی قربانی ہے جو دی گئی ہے۔ تو اجتماعی قربانی آزادی کے لیے دی گئی، تو پھر اس اجتماعی قربانی جو ہمارے آباء و اجداد نے، اکابرین نے جو قربانی دی ہے، تو یہ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کو تمثیلی طور پر ان کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے اس دن کو یاد رکھا جا سکے، کیونکہ ان کو قربانی ہے۔ اور اس کے اوپر اسلام نے کوئی رد نہیں کیا ہے، اسلام نے اس کے اوپر رد نہیں کیا، بلکہ اس کو تو کہا ہے اس آیت کے اندر وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے شعبے اور قبیلے بنائے ہیں، اور اس کے بنانے کی وجہ کیا ہے کہ تعارف ہے، تعارف کرتے ہو، پہچان، شناخت ہوتی ہے، اس سے وہ شناخت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسلام نے اس کے اوپر رد نہیں کیا ہے۔ اس کے اندر خوشی کا اظہار کرنا اور اس کو لے کر کے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا، وہ طریقہ اختیار کرنے پہ اسلام نے اس کے اوپر رد نہیں کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، بات یہاں پر آتی ہے کہ ان شناختوں کی بنیاد پر حق اور باطل کا فیصلہ کرنا، اس میں قرآن کریم نے اس موضوع کو لیا ہے، یعنی کسی شناخت کی بنیاد پر حق اور باطل کا فیصلہ کرنا یا صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا،
یا کسی کے اندر ان جذبات کے اظہار کرنا کہ جو کہ شناختی بنیاد پر ہو، اس پر قرآن کریم نے رد کیا ہے۔ بات یوں شروع کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے لیے گواہ بن کر کے کھڑے ہو جاؤ، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، اب الوالدین والاقربین، یا تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، یعنی کہ حق اور باطل کا جو فیصلہ کیا جائے گا اس کے لیے عدل قائم کیا جائے گا۔ اعدلوا، قرآن نے کہا ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تم عدل کرو، کہ تم عدل کرو، کہ عدل جو ہوگا وہ ان بنیادوں پر نہیں ہوگا، قوم کی بنیاد پر عدل نہیں ہوگا، ملک کی بنیاد پر عدل نہیں ہوگا، یہ شناختیں جتنی بھی شناختیں ہیں ان شناختوں کی بنیاد پر عدل نہیں ہوگا، بلکہ عدل جو ہوگا وہ انسانیت کے میرٹ کے اوپر ہوگا، یعنی جو انسانی تعلقات ہیں، انسانیت کے تعلقات ہیں، اس بنیاد پر عدل ہوگا۔ اس بنیاد پر اصل میں گڑبڑ اور غلطی یہاں ہوتی ہے کہ جب عدل کے لیے انہی شناختوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، یہی پہچان جو ہے، ان پہچان کو جب رکھا جاتا ہے اور ان پہچان کی بنیاد پر جب عدل قائم ہونے لگتے ہیں تو پھر اس کے اندر کسی دوسرے قوم کے جذبات مجروح ہوتے ہیں یا دوسرے قبائل کے وہ جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ جب اس بنیاد کے اوپر عدل قائم کیا جاتا ہے تو عدل قائم کرنے کا ایک اصل قانون ہے، الگ ضابطہ ہے، وہ انسانیت کے اوپر ہوگا، اس کے اندر کوئی شناخت حائل نہیں ہوگی، بلکہ حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آخر کے اندر آپ نے زمین سے روندا اور آپ نے فرمایا کہ بنو ہاشم اور جتنے بھی دائرے ہیں ان سارے دائروں کو آپ نے ختم کیا، اور آپ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، تمہارے اندر جو ایک دوسرے کو فضیلت ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تقوی کی بنیاد کا مطلب یہ ہے کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ وہ حق کی طرف میلان ہوتا ہے، یعنی اگر تمہارے اوپر فضیلت جو ہوگی وہ حق کی بنیاد پر ہوگی، وہ عدل کی بنیاد پر ہوگی۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو رشتے قائم کیے ہیں وہ اخوت کا رشتہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کے بھائی ہیں، یعنی کہ بھائی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک آپس میں بھائی چارے کا ایک رشتہ ہے کہ بھائی چارہ قائم کیا جائے، چاہے وہ کسی بھی وہ اپنی شناخت کے اندر رہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی شناخت کے اندر رہے، دنیا کے اندر جتنے بھی خطے کے اندر بسنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تم اپنے بھائیوں کے اندر اصلاح کا معاملہ کرو، یعنی اگر کوئی آپس میں کسی بنیاد پر کسی شناخت کی بنیاد پر اختلاف ہو گیا، قومی شناخت کے اوپر اختلاف ہو گیا، کسی بھی یا قبائلی شناخت کی بنیاد پر اختلاف ہو گیا، تو وہاں پر جو تولا جائے گا کہ وہ ساری شناختوں کو ختم کر کے وہ انسانی شناخت ہوگی جس کی بنیاد پر یہ بات تولی جائے گی، یہ بات دیکھی جائے گی۔